سارا سماج لگا ہوا ہے، سارا سسٹم لگا ہوا ہے جنسی ہیجان ابھارنے میں، وقت سے پہلے نوجوان بنانے میں، وقت سے پہلے جوان کرنے میں، تو سماج کہتا ہے فلمیں دیکھو، کچھ بھی کرو، گندی کہانیاں پڑھو، کمرے میں بند رہو، ہوس کے شکار ہو جاؤ، اینگزائٹی کے شکار ہو جاؤ، ڈپریشن کے شکار ہو جاؤ، سیکشول ڈپریشن کے شکار ہو جاؤ، مختلف بیماری، پاگل ہو جاؤ، ہسٹیریا کے مریض ہو جاؤ۔ اس سے ہمیں مطلب نہیں، اس سے ہمیں مطلب نہیں، مگر شادی کی بات مت کرنا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير من سعد والله أغير مني ومن غيرة الله تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی ابتدائی چند آیات پڑھی۔ اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ کامیابی پائی ایمان والوں نے جو نمازوں میں خشوع اور خضوع طاری رکھتے ہیں اور جو لغویات سے دور رہتے ہیں اور جو اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اپنی زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، البتہ جنسی تسکین کے لیے اپنی بیویوں سے ملنا، اپنی کنیزوں سے ملنا ان کے لیے جائز ہے، فإنہم غیر ملومین، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان پر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، ان کو برا نہیں کہا جائے گا۔ فمن ابتغى وراء ذلك، لیکن ان دو ذرائع کے علاوہ جو دوسرے ذریعے تلاش کرتے ہیں جنسی تسکین کے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ایسے ہی لوگ ہیں جو سرکشی کرنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث پڑھی، دراصل جب زنا کی سزا نازل ہوئی اور کہا گیا 4 گواہ لاؤ، اور 4 گواہ نہ ہوں تو جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے اس کو 80 کوڑے پڑیں گے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سردار خزرج، بڑے جلیل القدر صحابی، انہوں نے کہا لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربته بالسیف غیر مصفح۔ یہ تو عجیب حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھوں اور پھر تلاش کر کے لاؤں، آؤ بھائی 3 لوگ آؤ ذرا گواہی دو۔ اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھا لضربته بالسیف غیر مصفح، کھڑی تلوار سے اس کو ماروں گا، جان لے لوں گا اس کی۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اس تبصرے کی اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دی۔ ان کو تعجب تھا، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے اور اللہ اس کے رسول کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، کیا سعد بن عبادہ اپنی جان کو جوخم میں ڈالیں گے، 80 کوڑے برداشت کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تعجبون من غیرۃ سعد، کیا تم لوگوں کو سعد بن عبادہ کی غیرت پر، ان کی حمیت پر تعجب ہو رہا ہے؟ واللہ لأنا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے،
وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور اللہ رب العزت نے اپنی غیرت اور حمیت کی وجہ سے ہی بدکاری کو، چاہے وہ چھپ کر کی جائے چاہے وہ علانیہ کی جائے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی بدکاری کرتا ہے، اگر کوئی زنا کرتا ہے، اگر کوئی ناجائز تعلقات رکھتا ہے، تو اللہ کی غیرت کو چیلنج کر رہا ہے، اللہ کی حمیت کو للکار رہا ہے۔ اس دنیا کا رخ اچھائی سے برائی کی طرف پھیرنے کے لیے بہت سے شیطان اور دجال بیٹھے، اور انہوں نے کچھ منصوبے بنائے۔ وہ منصوبے کتاب کی شکل میں موجود رہے، چھپے رہے، مگر پھر کتاب وہ دستیاب ہو گئی۔ پروٹوکولات حکماء صہیون، دا پروٹوکولز آف دا ایلڈرز آف دا زائن، صہیون کے بڑے لوگوں کے منصوبے، اس میں 24 پروٹوکولز ہیں۔ ہمارے طلبہ خاص طور پر ان کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان پروٹوکولز میں بتایا گیا کہ ہمیں آگے کیا کیا کرنا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آخری 2 صدیوں میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے وہ پروٹوکولز میں اس کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ ان پروٹوکولز میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو کھڑا کریں گے جو انسان کی فکر بدل دیں، اس کے سوچنے کا انداز بدل دیں۔ چنانچہ اگر اس تناظر میں غور کیا جائے تو 4 لوگوں نے اس دنیا پر بڑا اثر ڈالا ہے، جدید فکر پر، جدید مینٹلٹی پر، انسان کی سوچ پر۔ اس تفصیل کا موقع نہیں، اس میں پہلا شخص ہے چارلس ڈارون، چارلس روبرٹ ڈارون۔ اس نے کریشنزم عقیدہ تخلیق کے مقابلے میں نظریہ ارتقاء دیا، تھیوری آف ایوولوشن۔ اس نے کہا انسان جانور کی اولاد ہیں، جانور ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ تو اس نے ذہن نشی کرایا اور اس کو ایکسیپٹنس مل گیا، دنیا نے اس کو قبول کر لیا۔ ملحدوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے اپنے آپ کو بندر کی اولاد کہنے لگے، گوریلا کی اولاد کہنے لگے۔ تو اس نے سب سے پہلے جڑ کاٹی انسانیت کی، تم انسان نہیں ہو، تم جانور ہو۔ اس کے بعد دوسرا شخص پیدا ہوا، تھامس رابرٹ مالتھیوس۔ اس نے یہ نظریہ دیا سروائیول آف دا فٹیسٹ، بقائے اصلح، جو بہتر رہے گا وہی باقی رہے گا، کمزوروں کو جینے کا حق نہیں ہے۔ ڈارون نے کہا تھا تم جانور کی اولاد ہو، مالتھیوس نے کہا جانور میں بہت سے جانور سادہ ہوتے ہیں، ڈومیسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں، مگر تم درندوں کی اولاد ہو، ایک دوسرے کی گردن کاٹو، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچو، ایک دوسرے کو گراؤ۔ اسٹرگل فار ایگزسٹنس، تناجز للبقاء، اس کا نظریہ تھا کہ ایک دوسرے کے کی کمر پر پیر رکھ کر، ایک دوسرے کے سر پر پیر رکھ کر آگے بڑھو، یہی ترقی کا راستہ۔ پھر تیسرا شخص پیدا ہوا کارل مارکس۔ اس نے کہا تم جانور تو بن چکے، درندے تو بن چکے، اب تمہارے جینے کا مقصد ہے پیٹ کی پوجا، سب کچھ پیٹ کے ارد گرد چل رہا ہے، یہ دین، یہ آخرت، یہ اللہ، یہ رسول کچھ نہیں ہے، بس پیٹ بھرنا ہے، بس کماؤ، اکنامک اینیمل بن جاؤ، ایک معاشی جانور بن جاؤ۔ اس سے آگے چل کر پھر آخری تابوت میں کیل ٹھوکی سگمنڈ فرائڈ نے۔ سگمنڈ فرائڈ نے کہا اس دنیا میں جو موٹیویشنل فورس ہے، جو انسان کی سرگرمیوں کو چلا رہی ہے قوت، وہ ہے لیبیڈو، وہ ہے شہوانی قوت۔ انسان یہاں جو بھی کرتا ہے شہوت کے لیے کرتا ہے۔ انسان اپنی شہوت کی تکمیل کے لیے آزاد ہونا چاہیے، وہ چاہے جیسے جیے، چاہے جیسے رہے، چاہے جس سے جنسی تعلقات بنائے۔ بہرحال آخری جو سگمنڈ فرائڈ تھا، ان نظریوں پر حکومتیں چلیں، دجالوں نے عمل کیا، باقاعدہ میڈیا میں لگا اس کے لیے، اور سیکس کو، سیکچول ارج کو، جنسی ہیجان کو، کارنل ڈیزائر کو، سفلی خواہش کو اس طرح گلیمرائز کر دیا گیا، اس طرح آئیڈولائز کر دیا گیا، ایک بت بنا دیا گیا، ایک آئیڈیل زندگی بنا دی گئی، اس میں فینٹیزی پیدا کر دی گئی، اس میں گلوریفیکیشن پیدا کر دیا گیا۔ جینے کا مقصد یہی ہے، نوجوانوں کو یہی پٹی پڑھائی گئی۔ یقیناً جنسی تعلق ایک ہونا چاہیے، زندگی کی ضرورت ہے، جیسے ٹوائلٹ میں جانا ایک ضرورت ہے۔ ٹوائلٹ میں جانا زندگی کا مقصد تو نہیں ہوتا، مگر اس طرح پورا میڈیا لگا، فلمیں بنی، ناٹک بنے، اس میں محبت کو اتنا گلوریفائی کیا گیا، پیار، محبت، چاہت، اس طرح کے الفاظ نوجوانوں میں اس طرح پھیلا دیے گئے کہ اب نوجوان نسل کا یہ ذہن بن چکا، جوانی میں جس کی گرل فرینڈ نہ ہو وہ بیوقوف ہے، جس کے کہیں تعلقات نہ ہو وہ بیوقوف ہے، جو راتوں کو چھتوں پہ جا کر 1 گھنٹے بات نہ کرے، جو ٹیکسٹ میسج نہ کرے، ناجائز تعلقات نہ رکھے، وہ بیوقوف ہے، اسے دنیا نہیں پتہ، وہ تو اللہ میاں کی گائے ہے، اس کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، ساتھیو،
میرے نوجوان بچوں، میرے بھائیوں، اس میں کوئی برائی نہیں کہ کل تک جو بچہ نادان تھا اچانک وہ محسوس کر رہا ہے کہ میں بالغ ہو گیا ہوں، اچانک وہ محسوس کر رہا ہے کہ جن سے مخالف کے اندر اس کے لیے کشش پیدا ہو گئی ہے۔ پہلے وہ صنف نازک کے جن اعضاء و جوارح پر غور بھی نہیں کرتا تھا، اب اس کے اندر اس کو اپیل محسوس ہوتی ہے، کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، وہ کسی کو چاہنا چاہتا ہے۔ اگر جن سے مخالف کا کوئی اس کے عضو اس کے جسم سے ٹچ ہو جائے تو اس کے بدن میں سنسنی دوڑ جاتی ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، قرآن کہتا ہے یہ تو لوگوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا شہوتوں کی محبت، یعنی عورتوں کو۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں کہ انسان کو رات کو نیند نہیں آ رہی ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں کسی سے ملوں، میں کسی سے باتیں کروں، میں کسی سے ہم آغوش ہوں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اصل گڑبڑ یہ ہے اس کا جو نیچرل طریقہ ہے، یہ جنسی خواہش کو سیٹسفائی کرنے کا جو نیچرل طریقہ ہے کہ شادی ہو جائے، ایک شادی ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہو، کنیزیں رکھی جائیں۔ ہمارا سماج، ہمارا سوشل سسٹم اور ہمارا ایجوکیشنل سسٹم، یہ دونوں سسٹم کہتے ہیں تم بالغ تو ہو جاؤ 12 سال میں، پہلے 15 سال میں ہوتے تھے، اب جیسے موبائل آیا ہے، جیسے فلمیں آئی ہیں، بچہ جوان ہو رہا ہے بہت جلدی جلدی، نہیں، ایج آف پیوبرٹی، بلوغت کی عمر بہت نیچے آتی چلی جا رہی ہے۔ تو سماج یہ کہتا ہے، ہمارا ایجوکیشنل سسٹم یہ کہتا ہے تم بالغ تو ہو جاؤ 13 سال میں، 15 سال میں، 16 سال میں، مگر یہ جو تمہارے اندر ہیجان برپا ہے اس کی تسکین اور تشفی کے لیے موقع تم کو ملے گا 25-26 سال میں۔ ابھی تمہیں پڑھائی کرنی ہے، اگر گریجویشن کرو گے تو 20-22 سال تو اس میں جائیں گے، اگر پوسٹ گریجویشن اور ڈاکٹریٹ تک پہنچ گئی تو 26-27 سال گئے، اس کے بعد 1 آدھ سال تم جاب کے لیے تلاش کرو، دھکے کھاؤ، یہاں بھاگو وہاں بھاگو، پھر جاب مل گئی تو پھر اس میں سوئچ کرتے رہو، یہ جاب اچھی نہیں ہے، وہ جاب اچھی نہیں ہے۔ جب جاب ڈھنگ کی مل جائے تو اب پیسہ جوڑو، لاکھوں روپے جوڑو، جب پیسہ جوڑ لو گے تب شادی کی بات کرنا، 30 سے اوپر شادی کی بات کرنا، یہ گڑبڑ ہے، یہ غیر فطری ہے، یہ غیر طبیعی ہے کہ بچہ بالغ پہلے ہو جائے اور اس سے کہا جائے کہ اب 10-15 سال تک انتظار کرو، بھوک تمہیں لگی ہے مگر کھانا مت، بھوکے رہو۔ یہ سماج پھر کیا کہتا ہے؟ شادی کرنی نہیں، شادی تو مشکل ہے، پہلے کماؤ پھر یوں کرو پھر یوں کرو۔ سماج تمہیں 3 آپشن دیتا ہے۔ پہلا آپشن یہ دیتا ہے بند کمروں میں بند ہو جاؤ، موبائل پر فلمیں دیکھو، اچھی بری فلمیں دیکھو، گانے سنو، گانے گاؤ۔ بتاؤ یہ گانا اگر کوئی بات یہ اپنے باپ کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ کسی سے، لڑکی سے، کبھی ایک رات میرے ساتھ گزارو تمہیں ساری رات میں پیار کرتے رہوں گا، مگر یہ گانا چل رہا ہے، نوجوان بھی گا رہے ہیں، بسوں میں بھی چل رہا ہے، ڈی جے بھی بج رہا ہے، کسی کے اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہو رہا۔ تو سارا سماج لگا ہوا ہے، سارا سسٹم لگا ہوا ہے جنسی ہیجان ابھارنے میں، وقت سے پہلے نوجوان بنانے میں، وقت سے پہلے جوان کرنے میں۔ تو سماج کہتا ہے فلمیں دیکھو، کچھ بھی کرو، گندی کہانیاں پڑھو، کمرے میں بند رہو، ہوس کے شکار ہو جاؤ، اینگزائٹی کے شکار ہو جاؤ، ڈپریشن کے شکار ہو جاؤ، سیکشول ڈپریشن کے شکار ہو جاؤ، مختلف بیماری، پاگل ہو جاؤ، ہسٹیریا کے مریض ہو جاؤ۔ اس سے ہمیں مطلب نہیں، اس سے ہمیں مطلب نہیں، مگر شادی کی بات مت کرنا۔ پہلا آپشن کیا ہے؟ ہم برائی سوچتے رہو، ہر جگہ سوچتے رہو، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، ہر عورت میں پر غلط نگاہ ڈالتے رہو، مگر شادی کی بات مت کرنا۔ ذہنی مریض بن جاؤ، سائیکولوجیکل مریض بن جاؤ، مگر شادی کی بات مت کرنا۔ دوسرا آپشن جو یہ سماج اور ہمارا تعلیمی نظام دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے استمناء بالیت کرو۔ استمناء بالیت بشت زنی کہتے ہیں، العادت السری عربی زبان میں کہتے ہیں، ماسٹربیشن کلاسیکل زبان میں کہتے ہیں، ہینڈ پریکٹس کو کولیکول لینگویج میں کہتے ہیں، ہست میتھن ہندی میں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے برائی کرو، بند کمرے میں رہو۔ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں آپ گوگل پر سرچ کیجئے، ویکیپیڈیا پہ سرچ کیجئے، اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں، جو لوگ اس گندی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے اندر جنسی خواہش کم ہوتی چلی جاتی ہے، جنسی قوت کم ہوتی چلی جاتی ہے، وہ شادی بیاہ سے گھبرانے لگتے ہیں، ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، ان کو یہ ڈر ستاتا رہتا ہے اگر میری شادی ہو گئی پتہ نہیں میں کامیاب ہو پاؤں گا نہیں ہو پاؤں گا، وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، انہیں پھر جن سے مخالف میں کشش نہیں رہتی، وہ تنہائی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو سماج کہتا ہے یہ کرتے رہو، استمناء بالیت کرو، برائیاں کرو۔ ایک صاحب نے، ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ کون نہیں کرتا آج کے زمانے میں؟ میں نے کہا بھائی بہت سے لوگ نہیں کرتے،
منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں شادی سے پہلے ہم جانتے بھی نہیں تھے سب کیا چیز ہے، مگر انہوں نے کہا اب نئی نسل میں کوئی نہیں ہے ایسا، کوئی دودھ سے دھلا نہیں ہوں گے، اللہ کے بندے ہوں گے۔ تو سماج یہ کہتا ہے، تعلیمی نظام یہ کہتا ہے جو نیچرل طریقہ ہے سیکشول ارج کو سیٹسفائز کرنے کا وہ مت کرو، استمنا بلیت کرو۔ اب بہت سے لوگ انہیں کہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں وہاں اب صاف صاف ہی کہنے کا وقت ہے۔ وہ شرما حضوری چلی گئی، اب جیسے سماج میں پھیلتی جا رہی ہے بدکاری، جیسی رپورٹیں آ رہی ہیں جیسے سوشل میڈیا پہ دکھائے، رشتے تار ہو رہے ہیں، چاچی بھتیجے کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ساس اپنے داماد کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ناجائز تعلقات کی وبا عام ہوتی جا رہی ہے، کھل کر بات ہونی چاہیے۔ تو اس میں یہ بیماری ہے، استمنا بلیت یہ بیماری ہے۔ تیسرا آپشن سماجی نظام دیتا ہے، ایجوکیشنل نظام دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تم بدکاری کرو، رنڈی خانوں پہ جاؤ، طوائف سے ملو اور اپنی صحت برباد کرو، اور جس کے لیے تم مقصد تمہارا زندگی کا کیا ہے؟ سب سے پہلے بدکاری اور زناکاری میں سب سے پہلا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کی عزت ملیامیٹ ہو جاتی ہے۔ اس شخص کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ یہ گندی نگاہ رکھتا ہے، یہ گندے تعلقات رکھتا ہے، کوئی اسے اپنے گھر میں بلانا پسند نہیں کرتا۔ ہر گھر میں بیٹیاں ہیں، ہر گھر میں بہنیں، کوئی نہیں بلانا پسند، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ محرم رشتہ دار ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر میں ایسا شخص آئے۔ تو سب سے پہلے عزت برباد کرو، پھر اپنی صحت برباد کرو، پھر اللہ اس کے رسول کو ناراض کرو، اپنی آخرت برباد کرو، پھر اپنی تعلیم برباد کرو۔ تعلیم جب جس کو اس کا شوق لگ جائے، سیکشول انٹرکورس کا شوق لگ جائے، ناجائز تعلقات کی جس کو لت لگ جائے، پھر وہ نہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اللہ جل شانہ کی حکمت ایک یہ بھی ہے کہ اس نے حلال کے اندر تشفی رکھی ہے، حلال کے اندر سنتشٹی رکھی ہے، ایک سکون رکھا ہے، حرام کے اندر وہ سکون نہیں ملتا۔ تو جو لوگ ناجائز تعلقات بناتے ہیں پھر ان کو تشفی نہیں ہوتی، پھر ان کو ایک کے بعد دوسرا کوئی چاہیے، تیسرے کے بعد تیسرا کوئی چاہیے، تیسرے کے بعد چوتھا، ان کی تشفی نہیں ہو، چاہے ان کی شادی ہو جائے وہ ادھر ادھر منہ مارتے لگتے رہتے ہی ہیں۔ وہ اس کتے کی مانند ہوتے ہیں جس کی کبھی زبان اندر نہیں جاتی، بس جیب لپلپاتا رہتا ہے۔ بازار سے کوئی خوبصورت لڑکی گزرے، کوئی خوبصورت عورت گزرے تو سب اتنے بالکل انسانی کتوں کی مانند گھور گھور کے دیکھیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سماج کیا کہتا ہے؟ ایسا کریں۔ سماج یہ کہتا ہے کہ یہ تین آپشن ہیں اور تینوں آپشن تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اس کا نیچرل طریقہ تو وہی ہے کہ مناسب عمر میں شادی ہو، مگر مناسب عمر میں شادی کرنے کے لیے ہمارے بزرگ تیار نہیں، ہمارا سوشل سسٹم تیار نہیں۔ آپ لڑکی کے لیے طلب کریں گے تو جو لڑکی والے بھی کہیں گے کما کیا رہا ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، یہ سماج کا تانا بانا بن گیا ہے۔ اور تعلیمی نظام ہے، اگر تعلیم حاصل کرنی ہے تو پھر تو 27-28 سال تک چھوڑو، پھر تو چلتا رہے گا۔ تو ایسے میں ہم کریں کیا؟ ایسے میں ہمارے نوجوان کریں کیا؟ تو اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں کسی بڑے مقصد کے لیے، اپنے آپ کو لگا دیں کسی بڑے مقصد میں، تعلیم میں لگا دیں، گہرے مطالعے میں لگا دیں، ورزش کریں، کثرت کریں، اپنے جسم کو بنائیں، اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اس بارے میں سوچنا بند کر دیں۔ مرغے اور مرغی کو روزانہ انڈے دینے ہوتے ہیں، وہ روزانہ جنسی ملاپ کرتے ہیں۔ کتے اور بلی کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی نظام بنایا، سال میں 1 یا 2 بار ملاپ کرتے ہیں، اسی تناسب سے ان کے بچے ہوتے ہیں۔ انسان بہرحال کتے اور بلی سے اوپر ہے۔ اور شہوت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کو طبعی طور پر رہنے دیا جائے تو مہینے میں 1-2 بار سے زیادہ اس کی طلب محسوس نہیں ہوتی، مگر گڑبڑ کیا ہے؟ باہر جاؤ تو گانوں میں بھی وہی، اندر آؤ تو دوستوں کی باتوں میں بھی وہی، موبائل میں آؤ تو اس کے ایڈورٹائزمنٹ میں بھی وہی، ہر طرف بس تو ہی تو کا نظارہ ہے۔ تو ایک مصنوعی ہیجان بنایا جاتا ہے، ایک آرٹیفیشل ایگریشن بنایا جاتا ہے، سیکس کی طرف انکلائنیشن بنایا جاتا ہے، جنسی ملاپ کی طرف۔ یہ غلط ہے۔ اگر انسان اس کو آزاد چھوڑا، آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ کی چوٹیوں پر بڑی سی چٹان رکھی ہے، تعجب ہوتا ہے اتنی بڑی چٹان پہاڑ کی چوٹی پر کیسے پہنچ گئی؟ جو ماہرین ارضیات ہیں وہ کہتے ہیں والکینو پھٹا تھا، اس سے چٹانیں اڑی تو ایک جا کر ٹک گئی۔ تو چٹان ٹکی رہے گی، صدیاں گزر جائیں گی، دہائیاں گزر جائیں گی، پوری زندگیاں گزر جائیں گی، چٹان ہلے گی نہیں۔ مگر کسی نے 3-4 نوجوانوں میں جا کر اگر وہاں پر شرارت کی، اس چٹان کو ہلا دیا، دھکا مار دیا، چٹان اگر لڑک گئی تو پھر وہ جیسے جیسے نیچے آتی چلی جائے گی، پھر اس کی قوت بڑھتی چلی جائے گی، اس کی تیزی بڑھتی چلی جائے گی، پھر وہ کسی کے باپ کے بس کا نہیں ہے کہ اس کو روک لے۔ شہوانی قوت کا یہی معاملہ ہے۔ آپ اس کے بارے میں مت سوچیے، اس پر توجہ مت دیجیے۔
ایسے خبیث دوستوں سے دور رہیے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو کبھی احساس ہی نہیں ہوگا، آپ کو کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اگر لیکن آپ نے ایک بار دروازہ کھول دیا، ایک بار آپ نے اگر کوئی پورن ویڈیو دیکھ لیا، ایک بار آپ نے اگر کوئی گندی تصویر دیکھ لی، ایک بار اگر آپ نے کوئی گندی باتیں سن لی، ایک بار اگر آپ نے گندی باتیں سوچ لی، تو پھر شیطان آپ پر سوار ہو جائے گا، پھر یہ چٹان ہل گئی، پھر اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ تو اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریے، اپنے آپ کو وقف کر دیے بڑے مقصد کے لیے۔ محمد بن قاسم 19 سال کی عمر میں آئے تھے، کتنا بڑا کام کیا انہوں نے ہندوستان میں۔ آج ہم مسلمان ان کے مرہون منت ہیں کہ اسلام انہوں نے پہنچایا، تو بڑا مقصد رکھیے۔ اور انبیاء کرام میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نمونہ اپنے سامنے رکھیے۔ وہ غلام تھے، نادار تھے، اجنبی تھے، غریب الدیار تھے، مالک کے گھر میں رہتے تھے، مالکن ان پر موہت ہو گئی، مالکن بدکار عورت تھی۔ قرآن کہتا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اس نے ان کو رجھایا، اس نے ان کو پھسلایا، ان سے لگاوٹ کی باتیں کی، بار بار آتے جاتے ان سے مس کرتی تھی۔ یہ سب الفاظ کے اندر موجود ہے، راودہ کے اندر دھیرے دھیرے اپنی طرف مائل کیا۔ راودته التي هو في بيتها وقالت هيت وغلقت الابواب، پھر ایک دن ایسا آیا اس نے سارے دروازے بند کر کر کہا آجا میرے ساتھ بدکاری کر، آجا میرے ساتھ برائی کر، زنا کر۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کیا، نوجوان تھے، جوانی کے عنفوان پر تھے، شباب پر تھے، انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں برائی نہیں کروں گا۔ انہ ربی، میرے رب نے میرے پہ کتنا احسان کیا ہے، میرے رب نے احسان کیا مجھے سلامت رکھا، میں غریب الدیار تھا، میرے مالک کے دل میں میری محبت ڈالی، مجھے عزت اور تکریم دی، اس نے احسن مسوایا، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بدکاری کرنا یہ ظلم ہے، اپنے اوپر بھی، اپنے مالک کے حق کے اوپر بھی، اور خود تیرے اوپر بھی۔ وَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک ظالموں لوگوں کو کبھی اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وہ سماج اتنا بگڑ گیا تھا، اتنا خراب ہو گیا تھا کہ جب یہ چرچا پھیلا کہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، کہ دیکھو وہ بڑی منسٹر کی جو بیوی ہے وہ اپنے گھر کے نوکر پر عاشق ہو گئی ہے، اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتی ہے، تو سماج کہتا ارے کتنی غلط بات ہے۔ نہیں، وہ بھری محفل میں کہتی ہے، اعلان کرتی ہے، وہاں عورتیں بھی کوئی معمولی نہیں، وہ منسٹروں کی بیویاں، ملینائرز کی بیویاں، وہ سب کے سامنے کہتی ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَا، ہاں میں نے اس کو رجھایا تھا، وہ بچ گیا کسی طرح۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر وہ میری بات نہیں مانے گا لَيُسْجَنَنَّ، تو اسے جیل میں ڈلوا دوں گی، وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اس کو ذلیل کروا کے چھوڑوں گی۔ ایسا بگڑا ہوا سماج ہو چکا تھا، سماج بگڑ چکا تھا، لوگ زنا کو بہت معمولی بات سمجھتے تھے، اس میں کیا بڑی بات ہے۔ اچھا وہ عورتیں بھی سمجھانے لگی یوسف کو، ارے تم پھول ہو، پھول کا تو حق ہے کہ ہر جگہ مہکے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، ارے ایسا کرو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کسی کو کیا پتہ چلے گا، ایک آدھ رات میں کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے، گھر کی مالکن کا دباؤ، سماج کا دباؤ، پورا سماج بگڑا ہوا، تو انہوں نے دعا مانگی، کیا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے رب مجھے تو جیل میں ڈلوا دے، اے رب تو مجھے قید خانے میں ڈلوا دے، مجھے قید خانے میں جانا محبوب ہے بمقابلے اس کے کہ میں برائی کا ارتکاب کروں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر تو میرے سے ان کی برائی کو نہیں پھیلے گا تو اے رب سن لے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور وہ حرکت کر ڈالوں گا جو نہیں کرنی چاہیے۔ علماء کرام کہتے ہیں، فقہاء دین کہتے ہیں کہ دعا میں تدلل نہیں ہوتا، اطراحت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج نہیں کیا جاتا کہ کر دے نہیں تو میں یہ کر دوں گا۔ قرآن و حدیث کا میرا جتنا مطالعہ، محدود مطالعہ، اس میں صرف دو جگہ تدلل دکھائی دیتا ہے ہمیں دعا کے اندر۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا کہ اے رب یا تو ان لوگوں عورتوں کی برائی مجھ سے پھیر دے، مجھے ان سے بچا لے، ورنہ میں برائی کر ڈالوں گا، میں مائل ہو جاؤں گا۔ اور دوسری وہ دعا جو میدان بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، اے اللہم ان تہلک هذه العبادت ان تہلک هذه الجماعۃ لن تعبد هذه العصابۃ لن تعبد، اے اللہ جل شانو اگر آج یہ تیرے مومن بندے مار ڈالے گئے، آج یہ ہار گئے، آج کفر نے ان کو دبوچ لیا، تو پھر تیری روئے زمین میں پرستش نہیں کی جائے گی۔ تو دیکھیے اس کے بارے میں فقہاء کرام کہتے ہیں تدلل ویسے تو دعا میں جائز نہیں،
مگر اللہ اور بندے کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں بڑی پرتیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی بندہ اتنا عاجز آ جاتا ہے, اتنا درماندہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے اتنے قریب اور اتنے نزدیک پہنچ جاتا ہے, محبوبیت کا اسے وہ مقام مل جاتا ہے کہ پھر وہ زبان سے وہ بات کہہ دیتا ہے جس کو اللہ ناگوار نہیں سمجھتا. لیکن عام دعاؤں میں اس کا نہیں کرنا, عام دعاؤں کے لیے اس کا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لا یقل احدکم اللہم اغفر لی ان شئت, اے اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے اگر چاہے, اے اللہ مجھے رزق دے دے اگر چاہے, اے اللہ مجھے معاف کر دے اگر چاہے. یہ بھوکال نہیں اللہ کے سامنے. فلیعظم مسئلتہ, دعا صحیح سے مانگے. ان اللہ یفعل ما یشاء, اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. فلا مکرہ لہ, کوئی اس پر اپنی بپوتی نہیں چلا سکتا کہ وہ ایسے کر کے ہی دکھائے. تو میرے بھائیو, دوستوں اور ساتھیوں, میرے نوجوان طلبہ خاص طور سے میں کہنا چاہتا ہوں, حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ اپنے سامنے رکھیں اور ایک دعا کا خاص طور پر اہتمام کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو سکھائی ہے, خاص طور پہ ایسے پرآشوب دور میں جہاں برائیاں دعوت دے رہی ہیں کہ آؤ برائی کرو. وہ حدیث ہے مسند احمد میں, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک نوجوان اتا شاب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, صحابہ کرام بیٹھے تھے. فقال یا رسول اللہ ایذن لی بالزنا, اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے, میں زنا کرنا چاہتا ہوں, میں ناجائز تعلق بنانا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے دیجیے. فاقبل علیہ الناس, ابھی تو جیسے ہی اس نے یہ بات کہی لوگوں کے کانوں کو یقین نہیں ہوا, کوئی ایسی جرت کر سکتا ہے, تو لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے. فزجروا, اسے ڈانٹا, ہٹ کیا بات کہہ رہے ہو. وقالوا له مہ مہ, چپ چپ مت کرو یہ باتیں. اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا. علیہ السلام ادنو, قریب آؤ, قریب آیا ہو. اجلس, فجلس قریبا منہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اپنے قریب بٹھایا. راوی کہتا ہے کہ وہ اتنا قریب بیٹھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے جیسے کہ نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, تو وہ بھی اسی طرح بیٹھا, تو آپ کے گھٹنے اس کے گھٹنے سے مس ہو رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے اس سے کہا افتحبہ لامک, کیا تم چاہتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے. قال لا فداک یا رسول اللہ, فداک نفسی یا رسول اللہ, نہیں میں نہیں چاہتا میری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے, زنا کرے, ناجائز تعلقات بنائے. لن الناس یحبونہ لامہاتہم, تو آپ نے فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے. اتحبہ لابنتک, سپوز تمہاری شادی ہو جائے, تمہاری بیٹی ہو جائے, کیا تم پسند کرو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے, اس کے ساتھ کوئی زنا کرے. قال لا یا رسول اللہ نفسی فداؤک یا رسول اللہ, ایسا میں نہیں پسند کرتا. کذالک الناس لا یحبونہ لبناتہم, اسی طرح لوگ بھی اپنی اور بچیوں کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے. پھر فرمایا اتحبہ لاختک, کیا تم اسے اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن سے کوئی بدکاری کرے, تمہاری بہن پر کوئی لائن مارے, تمہاری بہن کو دیکھ کر کوئی سیٹی بجائے, تمہاری بہن کو دیکھ کر کوئی اناب شناب لفظ الفاظ نکالے, تم پسند کرتے ہو. کہا لا یا رسول اللہ, نہیں میں پسند نہیں کرتا. تو آپ نے فرمایا کذالک الناس لا یحبونہ لاخواتہم, اسی طرح لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے. اس کے بعد آپ نے پھوپھی کا ذکر کیا, اس کے بعد آپ نے خالہ کا ذکر کیا. ہر بار وہ نوجوان کہتا رہا کہ اللہ کے رسول میں نہیں چاہتا میری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے, میری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے. تو آپ نے یہی فرماتے رہے کہ لوگ بھی نہیں پسند کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر ہاتھ رکھا, اس کے سینے پر ہاتھ رکھا, اللہم اغفر ذنبہ, اللہم اغفر ذنبہ وحسن فرجہ, اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے. وطہر قلبہ, اس کے دل کو پاکیزہ بنا دے. وحسن فرجہ, اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے. یہ دعا آپ نے اس کو سکھائی, اللہم اغفر لی ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی. یہ دعا نوجوانوں کو یاد کر لینی چاہیے. آپ نے اس کے لیے دعا مانگی اور وہ دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی. حضرت ابو امامہ جو حدیث کے راوی کہتے ہیں فکان الشاب لا یلتفت الی شیء, اس کے بعد اس نوجوان کا ایسا حال ہو گیا کبھی مڑ کے دیکھتا ہی نہیں تھا کسی چیز کی طرف, بالکل بے رغبت ہو گیا. تو اس دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. یہ سماج جیسے اس وقت سسٹم بنا ہوا ہے, یہ سسٹم بدلنا چاہیے تھا, یہ تعلیمی نظام بھی بدلنا چاہیے تھا, لیکن جیسا اسٹیٹس کو ہے اس وقت, تعلیم کا مطلب ہے آپ 30 سال تک پڑھتے رہیے, کمانے کا مطلب ہے آپ 30 سال کے بعد شادی کریے. تو اس دوران اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیجئے, اپنے آپ کو وقف کیجئے, کچھ اعلیٰ سوچئے, کچھ الگ کر کے بننے کی کوشش کیجئے. اپنی نوجوانی کو بنائیے, اپنے آپ کو سنبھالیے, اپنے آپ کو سدھاریے. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی, حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی. خدا کرے کہ تیری جوانی رہے تیری بے داغ, خدا کرے
جوانی رہے تیری بے داغ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں اللہ اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت ایسی ڈال دے کہ کسی دوسرے کی محبت کے لیے اس میں گنجائش نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سفلی جذبات سے بچنے کی ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔